وفاق المدارس العربیہ ضلع لوئر وزیرستان کے مسئول حضرت مولانا سلطان محمد حقانی اور چیئرمین ضلع لوئر وزیرستان مولانا صالح وزیر نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوٹہ خٹک کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران دونوں حضرات نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم کے درس حدیث میں شرکت کی اور علمی و روحانی فیض حاصل کیا۔ آخر میں حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی اور دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ امروہہ کے نوجوانوں کو مفتی عفان منصور پوری صاحب کا حوصلہ، فرینڈز آف امروہہ کی یادگار پیشکش۔ تفصیلات کے مطابق فرینڈز آف امروہہ کے زیر اہتمام شہر میں ایک نہایت شاندار اور یادگار پروگرام منعقد ہوا، جس میں تعلیم سے ترقی، ایوارڈز اور تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ اس بابرکت اور پرجوش محفل کی سرپرستی حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء اتر پردیش نے فرمائی، جن کی موجودگی نے نوجوانوں کے حوصلے اور عزم کو نئی توانائی عطا کی۔ ایوارڈ تقسیم کی سعادت بھی حضرت مفتی صاحب ہی کے دست مبارک سے انجام پائی۔ تقریب کی صدارت معروف سماجی شخصیت اسلوب حسین زیدی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر دانش انجینئر شریک محفل ہوئے۔ اس موقع پر فرحان خان اور اکمل رضوی نے گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے شرکت کر کے پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ مقابلے کے ججز کے فرائض مصباح صدیقی، خان صلاح الدین اور ماسٹر حنیف نے نہایت عمدگی اور انصاف پسندی کے ساتھ انجام دیے۔ پروگرام کی کامیاب نظامت نوجوان مقرر شیبان قادری نے اپنی دلنشین گفتگو اور بہترین اسلوب سے کی۔ فرینڈز آف امروہہ کے صدر محمد احمد زیدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ پروگرام شہر کے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے ایک مثبت پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی علمی، فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ پروگرام کے اختتام پر تمام شرکاء نے فرینڈز آف امروہہ کی اس یادگار پیشکش کو سراہا اور مفتی عفان منصور پوری صاحب کی تشریف آوری کو امروہہ کے نوجوانوں کے لیے باعث فخر و انبساط قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے نئے ناظم اعلیٰ مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کے اعزاز میں استقبالیہ، شہر بھر میں خوشی کی لہر۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اتر پردیش کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کی تقرری کے بعد پورے صوبے بالخصوص شہر کانپور میں مسرت و شادمانی کی فضا قائم ہے۔ مختلف مقامات پر مبارکبادی تقاریب اور استقبالیہ جلسوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر بابو پوروا میں 2 مقامات بمکان یونس صاحب اور بمکان مولانا توحید صاحب پر استقبالیہ پروگرام منعقد کیے گئے ہیں، جن میں مقامی علماء، سماجی شخصیات اور جمعیت کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ پروگرام کے دوران مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے مختصر مگر پر اثر خطاب میں جمعیت علماء ہند کی تاریخی خدمات، موجودہ ملی و سماجی کردار اور آئندہ کے اہداف پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصب میرے لیے اعزاز کے ساتھ ایک عظیم امانت اور بھاری ذمہ داری ہے۔ میں اسے اپنے سر پر بوجھ کے طور پر محسوس کر رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرکائے جلسہ نے کہا کہ مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کا ناظم اعلیٰ منتخب ہونا اہل کانپور کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ اس شہر نے ہمیشہ ملی و دینی قیادت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر مولانا انصار احمد جامعی نے مولانا امین الحق قاسمی کی دینی، تعلیمی اور تنظیمی خدمات کا تعارف پیش کیا اور شرکاء سے اپیل کی کہ وہ مولانا کے ساتھ قدم بقدم کھڑے رہیں۔ مقررین نے مولانا کی تقرری کو جمعیت کے لیے عزم نو اور توانائی تازہ کی علامت قرار دیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت میں جمعیت علماء اتر پردیش مزید مضبوط، فعال اور مؤثر کردار ادا کرے گی۔ اختتام پر شرکاء نے مولانا کو پھولوں کے ہار پہنائے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ملت اسلامیہ کی خدمت میں مزید کامیابیوں سے نوازے۔ ٹونگی باڑی میں مولانا نذر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق منشی گنج کے ٹونگی باڑی علاقے میں معروف دینی و سماجی شخصیت، قائچیل دارالعلوم مدرسہ کے پرنسپل اور الخدمت فاؤنڈیشن کے چیف ایڈوائزر حضرت مولانا نذر الاسلام انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 87 برس تھی۔ پیر اور منگل کے درمیانی شب 20 اکتوبر رات تقریباً 1:15 بجے وہ دارالحکومت ڈھاکہ کے ازگر علی ہسپتال میں دوران علاج خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم اپنے پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے چھوڑ گئے ہیں۔ 21 اکتوبر کو نماز ظہر کے بعد قائچیل دارالعلوم مدرسہ کے احاطے میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔
بعد ازاں انہیں کاچیل جنت البقیع قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مولانا نذر الاسلام تقریباً 60 سال قبل نیتیرا گاؤں سے ہجرت کر کے کاچیل میں مقیم ہوئے۔ 1980 میں انہوں نے کاچیل دارالعلوم مدرسہ کی بنیاد رکھی، جو آج 200 سے زائد طلباء کا علمی و تربیتی مرکز ہے۔ مولانا مرحوم کے انتقال پر علاقے کے علماء، طلباء اور مذہبی عوام میں گہرے رنج و غم کی فضا قائم ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن، کاچیل دارالعلوم مدرسہ اور مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ٹاپی منصوبہ افغانستان میں 1 سال کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق ترکمن گیس کمپنی کے اعلیٰ حکام نے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹاپی منصوبے کا کام افغانستان میں آئندہ 1 سال کے اندر مکمل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ترکمن گیس کمپنی کے نمائندوں نے بتایا کہ منصوبے پر اب تک 14 کلومیٹر کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ 70 کلومیٹر کے لیے لائن بچھانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ان کے بقول 30 کلومیٹر لائن کے پائپ تیار ہیں، جنہیں آئندہ ماہ نصب کیا جائے گا اور اس مرحلے کی تکمیل کے بعد منصوبے کی رفتار مزید تیز ہو جائے گی۔ کمپنی کے حکام نے کہا کہ منصوبے پر کام تسلی بخش انداز میں جاری ہے اور امارت اسلامیہ افغانستان نے اس کے نفاذ کے لیے مکمل سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر نے ترکمن گیس کمپنی کے تعاون اور کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت منصوبے کے اعلیٰ معیار اور بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔